السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اشرفی چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو شکریہ، اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، اور جلنے کے ساتھ ساتھ لوگ ایک دوسرے کی چغلیاں بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اس کی ہر بات کو فالو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی سے نفرت پر آ جائے تو ہر بات اس کی بری لگتی ہے، چاہے وہ لوگ کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن ان کے جو برائی کرنے والے لوگ ہوں گے، جو ان کے خلاف ہوں گے، وہ ان کی برائی ضرور کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر لوگ چغلی کیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرماتے ہیں، ان حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطار۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ حضور نے فرما دیا۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی چغلی کرنے میں وقت گزارتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت سراسر غلط بات ہے۔ کیا چغل خوری سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس انسان کی چغل خوری کر کے تم اپنی آخرت کو اچھا کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، اپنی آخرت کو اچھا نہیں کر رہے، بلکہ تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تم خسارے کی طرف جا رہے ہو، تم گھاٹے کی طرف جا رہے ہو، اور تمہارا ٹھکانہ کس طرف بن رہا ہے یہ تم خود اپنے آپ سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے فرما دیا کہ جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ ایک دوسرے کی چغل خوریاں کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی کی چغل خوری کرتے ہیں، وہ لوگ اب اسی حضور کے فرمان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ بخشا جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر بھی ہم ہیں کہ چغل خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا آخرت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا رب کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا رب کو اس چیز کا جواب نہیں دینا؟ تم کیوں کسی کی چغل خوری کرتے ہو؟ یاد رکھو، جو انسان کسی کی برائی میں لگتا ہے، کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وقت آنے پر اس کو خود نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی۔ اگر تم چغل خوری کرتے ہو تو تم پھر خود جانتے ہو اپنا ٹھکانہ کدھر بنا رہے ہو۔ ہمیں اپنا ٹھکانہ، ہر انسان جاتا ہے کہ ہمیں اپنا ٹھکانہ جنت کی طرف بنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ٹھکانہ بنانا ہے۔ ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ اللہ اور رسول کو خوش کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، حضور نے جو فرما دیا اس حضور کے فرمان پر عمل کر سکے۔ ہم اسی لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم کسی کی چغل خوری کریں، کسی کو برا بھلا کہیں۔ حضرات، اگر کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کی ہم چغل خوری کریں گے، تو وقت آنے پر جب آمنا سامنا ہوگا وہ دنیا میں ہی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں تو رسوا ہو گئی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ سب لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ چغل خوری کرنے سے بچیے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سچی پکی توبہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ
کہ ہم چغلخوری نہیں کریں گے، دعا کرے رب کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا بہتر علم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ غیبت وہ ہے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو غیبت کہا جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا جو تم کہتے ہو اگر اس میں وہ موجود ہے تو جب بھی وہ غیبت ہے، اور اگر ایسی بات کہے جو اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا کہ اگر تم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو اور اگر اس میں وہ موجود ہے تو پھر تم اس کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس کو سمجھاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے تو پھر اس چیز کو تم لوگوں میں جا کر بتاؤ تو حضرات وہ چغلی کہلائے گی۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور ہمیں اگر کسی میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں اس کو سمجھانا ہے۔ بہرحال ہمیں چغلی سے بچنا ہے۔ ہم چغلخوری کر کر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ حضور نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، کھانے کا طریقہ بتایا، پہننے کا طریقہ بتایا، بولنے کا طریقہ بتایا، بڑوں سے کس طریقے سے پیش آئیں یہ طریقہ بتایا، چھوٹوں سے کس طریقے سے بات کرے وہ طریقہ بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا اور جوتے پہننے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، ہر طریقہ ہمیں حضور نے سکھایا۔ لیکن ہم عمل کتنے کرتے ہیں پیارے، ہم یہ خود جانتے ہیں۔ پھر بھی لیکن ہم اپنے آنکھوں کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم کیسے ہیں، بس ہم ایک دوسرے کی چغلی میں رکھے رہتے ہیں، جو یہ سراسر بہت غلط بات ہے۔ حضور کے فرمان کو یاد کر لو تو پھر تم کبھی کسی کی چغلی نہیں کرو گے۔ حضور نے فرما دیا کہ جو کسی کی چغلی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس بات کی گاٹھ باندھ لو، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو چغلی سے بچنا پڑے گا، کسی کی چغلی تمہیں نہیں کرنی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، یہ فیصلہ اب آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کو چغلی کرنی ہے یا پھر حضور کے فرمان کو ماننا ہے، آپ کو چغلی کرنی ہے یا پھر آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے۔